ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا. یہ ہمارے نبی کی امت ہے، کسی نے بتایا، کسی نے محنت نہیں کی. آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا، ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی، تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، کسی پہ ہاتھ نہ ڈالو. میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کیا. زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. تو بھائیو، محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو. جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، کہتی ہیں یہ فلاں کی سازش ہے. جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان، امریکہ کی سازش ہے جی، اصل یہودیوں کی سازش ہے. یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش. جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں، یہ امریکہ کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش. نوجوان اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں، یہ کسی دشمن کی سازش. میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، تو اس کی ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے. یہ امریکہ کی سازش. اور میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. کا کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں، ہمارے اندر سے ہیں. کتنی بڑی لعنت ہے جھوٹ. آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے. 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے. تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ کہ ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے، ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے. ہر سے مراد ہے 100 میں 99 نہیں، 1 لاکھ میں 99,999. کوئی 1 لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے. اور جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی. ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دشمن خود ہیں. جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں، وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے. تو ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور عیسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی. ہم نے اسپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سفر میں اسپین، تو قدم قدم پہ میں رویا، قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے. کہ پاکستان اسپین میرے سامنے یوں آتے تھے، یوں آتے تھے. ایسے اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، پاکستان کے حالات، آپس میں قتل و غارت، پھر پاکستان کے حالات. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا. مسجد قرطبہ جیسا شاہکار بیچ اس کے گرجا بنا ہوا ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، نماز منع ہے، بورڈ لگا ہوا ہے. تو میں وہاں محراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے. تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا اندھیر پر ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے، علامہ قرطبی کی تفسیر چلتی تھی، ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے، ابن حزم کے فقہی مقالات سنائے جاتے تھے، بقی ابن مخلد جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول کہتے. ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئی،
وہ تو ایک ان کے لیے تفریح کی جگہ بنی. میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا، اور زیادہ رونا اس پہ آ رہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے، وہ کیا کرنے. دین پہ نفرت، فرقہ واریت کی نفرت، سیاست کی نفرت، قوم کی نفرت، صوبوں کی نفرت، شہروں کی نفرت، زبان کی نفرت. کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہوا؟ کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے گے؟ میں ایسے ہی کھڑا دیکھتا ہوں. پھر میں محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. وہ 700 سال پرانی قرآن کی آیات اب بھی اسی طرح لکھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یا اللہ، میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی، کسی کے نزدیک بھی ایسی نماز نہیں ہے، پر تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس ارے میرے بھائیو، آپس کی نفرتیں مٹا دو اللہ کے واسطے. اپنی جان کے دشمن نہ بنو. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو، تقریریں سننا چھوڑو. تاریخ میری کمزوری رہی ہے، میں بچپن سے تاریخ پڑھتا آ رہا ہوں. یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہی ذوق تھا تاریخ پڑھنا. جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آ گیا تو اور پڑھنے کا لگ گیا. پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جو چیز پڑھی وہ یاد رہے گی، وہ سارا تسلسل. اور میں تو ایسے بس ڈوبتا ابھرتا رہا کہ یا اللہ، آج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں 700 سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے، جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے، جن در و دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واز و ارشاد سنے، جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں، انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. قرطبہ کے قبرستان پہ شہر بنا ہوا ہے، نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی اور نہ کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی. میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز قبول کر لے. میں نے اشاروں میں نماز پڑھی، اللہ اکبر، پھر ثنا، پھر سجدہ، پھر رکوع، پھر سجدہ. اللہ اتنا کو کیا ہے، رکوع سجدہ اتنا کر کے تاکہ کسی کو، چونکہ جو داڑھی والا اندر آتا نا تو اس کے پیچھے سیکورٹی لگ جاتی کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لے. تو ایک سیکورٹی والا ہمارے پیچھے کر رہا تھا. چلو یا اللہ، میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی. اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے، نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش کہ کیا ہو رہا ہے. شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی. تو بھائیو، محبت سیکھو، درگزر سیکھو. اس تبلیغ سے خوبصورت محنت، سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی ہو، جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو. لیکن میرے بھائیو، دنیا بھی پھری ہے، تاریخ بھی پڑھی ہے. وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، بہت زیادہ سے مراد یہ نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی. اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے 300 سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں. پہلے 300 سال کو چھوڑ کر ان 1100 سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں ہوا. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں وقت دو. اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے، اگر لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ. بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، صرف ہر مہینے 3 دن کی نیت کر لو کہ ہر مہینے 3 دن لگانے ہیں. کرو گے نیت؟ کرتے ہو نیت؟ ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کرو، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی.
6 बर आज़म के इंसानों तक पैगाम पहुंच रहा हो, हर जुबान के लोगों को हिदायत मिल रही हो, हर तबके को हिदायत मिल रही हो। जब तवाइफों की तरफ ज़हन गया, उनका खुसरों को भी तो लेना चाहिए, वो भी तो नबी की उम्मत, उनके पास पहुंच गए। तो हमारे इलाके का सबसे बड़ा डांसर, अब उसकी दाढ़ी है, 5 वक्त का पहली सफ का नमाजी है। जब मेरी उसकी पहली मुलाकात हुई, मैंने कहा तो कभी नमाज पढ़ी? कहा जी कदी नहीं। कदी जुमा पढ़े? जी कदी नहीं। ईद पढ़ी? जी कदी नहीं। मैं क्यों? आखिर जी ये मौलवी साढ़े नाल नफरत करें तेन और असं भी परा परा रह जाने हैं, तो सब प्यार की ऐसी आ गए हैं। उसका चिल्ला भी लग चुका है, दाढ़ी भी रख ली है। एक मुझे मिला नाचम वो यही, उसके बाल कटवाए, सारा कुछ सट सुट किया, और कुछ अर्से बाद फिर मैं देखो ना सुर्खी लगाई, वो फोटो बहुत है ना कुछ। उसने अपने वाकया सुना, कहा जी मैं मस्जिद में गया नमाज पढ़ने, तो मौलवी साहब ने आख्या खुसरा किदे अंदर वड़ा है, बाहर कटो, बाहर कटो। तो बटेक सिंह गई हमारी जमात 95 में। तो उस वक्त वो ये सोशलिज्म का बड़ा मरकज था, तो उसके जाके उससे मिले हमारे साथी, जो बड़ा उनका वो प्रेसिडेंट था, सदर था। उसने कहा जी मुसलमान हूं, काफिर नहीं हूं, सोशलिज्म से मुतासिर है। तो उसकी हम बात करते थे, हम पर दहरिये का लेबल लगना शुरू हो गया, दहरिये दहरिये दहरिये। एक दिन नमाज पढ़ने गया मस्जिद, जोहर की नमाज थी, असर की नमाज, वुजू कर लिया था और मसा के लिए पानी लिया, मसा करने के लिए हाथों में पानी लिया, तो पीछे से मौलवी साहब की आवाज आई इमाम से, ए दहरिया अंदर किदे वड़ा है, बाहर कटो। तो मैंने वो पानी यूं कर दिया, और उसके बाद आज तक मैं मस्जिद नहीं गया। इसमें जितना मुजरिम वो है, उतना ही मुजरिम वो इमाम मस्जिद है जिसने ये कहा है दहरिया बाहर कटो। तो भाइयों बहुत बड़ा मजमा बैठे हो ऊपर नीचे, और अक्सर नौजवान नजर आ रहे हो। मोहब्बत सीखो, अल्लाह से सुलह कर लो, तौबा कर लो। ये जो लोग चोरियां डाके कर रहे हैं, इनके लिए भी दुआ करो कि अल्लाह इनको भी हिदायत दे। वो इस हाल में मर गए तो पता नहीं कौन सी जहन्नम में जाएंगे। तो नियत करते हो सारे? एक नियत में और करवाया करता हूं कि भाई आज तक जो हुआ हुआ, आइंदा तौबा, सुलह करके उठें, अल्लाह की बारगाह में सुलह करके उठें। तो इसकी भी नियत करते हो? अभी तुम्हारे आने से पहले स्पेन के एक साथी से बात हो रही थी, वो जो मैं आखिर में तौबा करवाता हूं, उन्होंने कहा जी आप तो चले गए हैं और हमें मुसलसल खबरें आ रही, क्योंकि वहां पाकिस्तानी बहुत ज्यादा शराब का काम करते हैं, उनके होटल्स हैं तो होटल में शराब चलती है। उन्होंने कहा जी मुसलसल हमारे लोग कि असि जी तौबा की है, भाई असि शराब बेचनी बंद करती, शराब बंद करती, शराब बंद करती। मुख्तलिफ जगहों से खबरें आ रही, कहा जी हमने वहां तौबा की, हमने सोचा था मक्के जाएंगे, वहां जाके तौबा करेंगे, लेकिन वो तो इधर ही उन्होंने हमें तौबा करवा दी, तो बस ये हमारी तौबा, हमारी तौबा। तो एक ये कहूंगा कि तौबा करके उठो, ठीक है? जो पीछे गुजर गई अल्लाह माफ कर दे, आइंदा तुझसे सुलह करके चलेंगे। और अगर कभी फिर टूट गई तो ये कौन सा औखा काम है, फिर तौबा करेंगे, फिर माफी मिल जाए। उस दरबार में माफी के सिवा तो माफी से, माफ करने से ज्यादा महबूब अमल को नहीं अल्लाह की बार। तो तौबा की भी नियत करते हो तो कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह कबूल फरमा ले। अब हज वालों से कोई मौका मिला तो कर लूंगा, वरना वहीं मक्के चल के बात करेंगे। लेकिन आप भाइयों, हो सकता है इस वक्त की बात यही हो जो अल्लाह ने कहलवाई, जरूरत इसी की हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मोहब्बत सीखो, माफ करना सीखो, मां बाप के आगे चुप रहना सीखो, बीवी की कमी बेशी बर्दाश्त करना सीखो, हत्ता कि औलाद की कमी बेशी पर भी एकदम सीख पाना हो जाओ, हाथ ना उठाओ, सब्र करो, हौसले से काम लो और उनको प्यार मोहब्बत से समझाओ। सुहेल अहमद मशहूर अदाकार है, 96 में हमने अदाकारों में भी काम किया था। तो उस वक्त हम एक
مرید کے ہماری جماعت تھی، یہ ہمارے ساتھ تھا، گجرا مالک، مجھ سے کہنے لگا مولانا میرا باپ ڈی ایس پی ریٹائر، زندگی پر 1 روپیہ حرام نہیں کھایا، 1 روپیہ رشوت نہیں، اب بے تکلف ہو چکی ہے، تعلق بن چکا ہے، تو میں کہتے تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، میں نے آگے کہا تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا؟ کہا جی بس کیا بتاؤں، 8ویں جماعت میں تھا، فلم دیکھنے چلا گیا، واپس آیا تو میرے باپ کو پتہ چل گیا میں نے فلم دیکھی، تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی۔ تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں۔ کہا جی وہ شیطانی ضد پر آج یہ ہو رہا۔ تو اپنی اولاد کے ساتھ، استاد و تو شاگرد کے ساتھ ہمارے یہاں سختی ہے، اسکول ٹیچر بھی، مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ، سختی کا لہجہ، کان پکڑوانے، مارنا پیٹنا، یہ انسانی طریقہ نہیں ہے۔ پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں، اولاد پہ سختی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے۔ میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شروع کی، جب میں گھر میں ہوتا تھا تو اب اللہ گواہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے، جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو، اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو کے جا کے نمازیں پڑھیں۔ ایسی شدت نہ ہو کہ زبان چھوٹ گیا۔ 4تھی جماعت میں تھا میں، ہمارے استاد تھے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محنتی استاد، اس زمانے کے استاد ہوتے ہی محنتی تھے لیکن مارتے بہت۔ انہوں نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا، سلیٹیں ہوتی تھی اس پر، اب میں کوئی 12ویں نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور جو جا رہا ہے آتا نہیں، ٹھو 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 ٹھو، سوٹے بھی مکے بھی، میں کہہ رہا بھی مر گئے، مجھے بھی نہیں آتا تھا اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے، سوال تو آتا نہیں، پکی گل ہے سوٹے ہی ہیں۔ اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلاؤں، کیا چکر چلاؤں۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے چونکہ ہمارا زمیندارہ ماحول تھا تو استادوں کو گھر ہماری طرف سے گندم جاتی تھی، چاول جاتے تھے، گھی جاتا تھا، آٹا جاتا تھا، مکھن جاتا تھا، چینی جاتی تھی، مرچیں جاتی تھی، جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی۔ تو کوئی 2 مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ پتر مرچاں بھجوا دے، ابے نو آخی مرچاں بھجوا دے، وہ میں بھول گیا کہنا بھول گیا۔ تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یا اللہ جان کیسے بچاؤں، جان کیسے، وہ 2 مہینے پرانی بات یاد آ گئی۔ جب میرے سے آگے 2 لڑکے رہ گئے، اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا تو میں اٹھ کے گیا، میں نے کہا استاد جی ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکتے، ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکتے۔ میں نے کہا شاباش میرا پتر تو بائے جا۔ یہ جھوٹ کس نے بلوایا؟ استاد نے، اس کے ڈنڈے نے، اس کی سختی نے۔ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں، اسکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں، محبت سیکھو، محبت سکھاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو، ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو۔ بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کر، آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو، ماں کی برداشت کرو، بہنوں کی برداشت، جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے۔ اور تبلیغ میں وقت دو، تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر کے ہیں جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لیے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا ہے۔ اس میں ٹائم دیا کرو، آپ کو بہت نفع ہو۔